قبر تک جانے والی تین چیزیں، اس حوالے سے پیاری حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت گھر والوں کے لیے تین چیزیں چھوڑ جاتا ہے، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے جو گھر والے ہیں اور اس کا جو مال ہے اور اس کا جو عمل ہے، وہ تین چیزیں چھوڑتا ہے۔ یعنی اس کے گھر والوں کے پاس دو چیزیں رہ جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ۔ دو چیزیں تو میت کو چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے اتنی باوفا ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو واپس آ جاتی ہیں؟ اس کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کا جو مال ہے وہ بھی لوٹ کر واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے۔ دو بے وفا اور ایک وفادار ساتھی، مذکورہ حدیث پاک میں ان تین چیزوں کو بیان کیا گیا جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، لیکن ان تین میں سے دو یعنی مال اور گھر والے یہ بے وفا ہیں، اور جو ساتھ چھوڑ جانے والا ساتھی ہے وہ فقط ایک ہے جو اس کا باعمل اور وفادار ساتھی ہے، وہ ایک ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، قبر کے اندر وہ ساتھ جاتا ہے۔ برے عملوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، جو اس کے اچھے عمل ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سامان آخرت بنتے ہیں، جو اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان بھی عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا اچھا عمل ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ جنت کے اندر وہ اس کے لیے کام آئے گا اور جنت کا ساتھی بنے گا، اور جو برا عمل ہے وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے تو وہ شخص کو جہنم میں لے جائے گا اور عذاب قبر کا بھی موجب اور سبب بنے گا۔ حدیث پاک میں سب سے پہلے گھر والوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی قبر تک میت کے ساتھ جاتے ہیں۔ گھر والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر کے لوگوں سے مراد اس کے بال بچے عزیز اور اقارب اور دوست مراد ہیں، جو جاتے تو ہیں لیکن تدفین تجہیز کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اشکال اور اس کی وضاحت، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض میتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ورثاء نہیں ہوتے، نہ ان کا باپ ہوتا ہے، نہ دادا ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتے ہیں، تو یہاں پر حدیث کے اندر آیا کہ گھر والے ساتھ جاتے ہیں، اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو ایسا بندہ ہے جس کے اہل و عیال ہیں بھی نہیں، تو پھر اس حدیث پاک کے اندر گھر والوں سے کون سے لوگ مراد ہوں گے؟ تو اس اشکال کا جواب دیا ہے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے کہ گھر والے جاتے ہیں قبر کے اندر رکھ کے واپس آ جاتے ہیں، اس سے مراد اکثریت لوگ مراد ہیں۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو میت فوت ہوتے ہیں، میت کو دفن کر کے اس کے گھر والے بھی ساتھ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا مسئلہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو القلیل کالمعدوم، جو تھوڑا ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ حدیث پاک میں گھر والوں کے بعد میت کے مال کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ مال سے کیا مراد ہے؟ تو میت کے مال سے مراد یہ ہے، علامہ ملا علی قاری اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مال سے مراد غلام، لونڈیاں اور جو جانور ہیں اور گھر کا دیگر جو سامان ہے وہ مراد ہے، لیکن یہاں میت کے ساتھ جانے والے مال سے مراد خاص قسم کا مال ہے جس کا تعلق مرنے کے بعد دفن ہونے سے پہلے میت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہے تجہیز و تکفین، غسل اور تدفین وغیرہ کے جو اخراجات ہیں وہ اس مال سے مراد ہیں۔ جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اب مکمل طور پر اس کا تعلق مال سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے دوستو اگر آپ نے مرنے سے پہلے اپنی قبر کا سامان جمع کرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی اپنا سامان جمع کرنا ہے، تو پھر اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دو ہمارے ساتھی بے وفا ہیں اور ایک با وفا ساتھی ہیں، تو بے وفا کو ہم ترجیح دیتے ہیں، جو وفادار ساتھی ہے اس سے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ قبر کا چراغ بنے گی، قبر کے اندر ہمیں روشنی دے گی، تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو گھر والے ہیں، اگر آپ صالح اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بخشش کا موجب اور سبب ہے، اس کی آپ نے پرورش اچھی کی، اس کو تعلیم اچھی دی۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا ہے وہ بھی آپ کا آخرت کے لیے جمع ہو جائے گا، لیکن وہ مال جو آپ نے کھایا اس کو پوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہ تو آپ کا ہے بھی نہیں۔ جو آپ نے پیچھے چھوڑا وہ آپ کے ورثاء کا بن جائے گا، آپ کے کام وہی آئے گا جو آپ نے راہ خدا میں اپنے ہاتھ سے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کر کے اعمال صالحہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ